بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری یہ گفتگو ان احباب کے لیے ہے جن کو دعوت کے کام یعنی تبلیغی جماعت کے ساتھ کسی قدر دلی وابستگی یا ہمدردی یا مثبت رائے وہ اس کے بارے میں رکھتے ہیں۔ جو احباب تبلیغی جماعت کے متعلق کسی بھی وجہ سے منفی رائے کے حامل ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اس ویڈیو کو نہ سنیں، اس لیے کہ ان سے یہ بات ہضم نہیں ہوگی، انہیں قے ہو جائے گی اور پھر ہمیں مشکل پیش آئے گی کہ ہمیں انہیں صاف کرنا پڑے گا۔ اس لیے صرف وہ احباب کہ جو تبلیغ کے ساتھ کسی قسم کی قلبی وابستگی یا مثبت رائے رکھتے ہیں وہ میری ان گزارشات کو سنیں، انہیں انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ ابتدا میں تھوڑا سا اپنا تعارف بھی عرض کر دوں، صرف اس وجہ سے کہ تاکہ بات سننے والوں کو اس بات کا احساس ہو کہ میں ایک یوں کہیے کہ تبلیغی جماعت کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میرا تعلق واقعینڈ سے ہے، میرا نام عبید اللہ صفدر ہے اور زکریا مسجد راولپنڈی اور رائے میں پڑھنے کے بعد 1996 میں میری فراغت جامعہ خیر المدارس ملتان سے ہوئی۔ تبلیغ کے بڑے کابرین کے پاس رہنے کا اور ان کی صحبت سے فیضیاب ہونے کا اللہ نے موقع دیا، الحمدللہ اس کا اللہ تعالی نے ہماری طبیعت اور ہمارے مزاج پر بہت زیادہ اثر رکھا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھیے کہ تبلیغ ایک نظریاتی کام ہے اور تبلیغ کا ایک اپنا خاص نہج ہے، اور وہ کسی بھی ادارے یا کسی بھی تحریک کا ہوا کرتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ ہے وہ اپنے ایک خاص نہج پر چلتا ہے، اور جو لوگ اس نہج کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں وہ ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور جو اس کے نہج سے ہم آہنگ نہیں رہتے تو ادارہ انہیں قبول نہیں کر سکتا، ادارہ انہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ وہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود ادارہ اس بات پر مجبور ہوتا ہے یا تحریک اس بات پر مجبور ہوتی ہے کہ ان سے علیحدگی یا ان کو اپنے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ مولانا مدظلہ العالی میرے لیے قابل قدر ہیں، اور میرا مولانا کے ساتھ ذاتی تعلق کیا ہے یہ مولانا کو خوب معلوم ہے۔ مولانا جب تک تبلیغی نہج پر رہے ہیں، مولانا کی ذات سے استفادہ لوگ کرتے رہے ہیں، استفادہ ہوتا رہا۔ اس وقت بھی یہ بات بعض ساتھیوں نے مختلف جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا کہ اس وقت بھی مولانا کے متعلق بعض لوگوں کی رائے، وہ بھی ایک باریک نقطہ ہے جس کو میں یہاں پہ بیان کرنا یا اس کو یہاں پہ دوبارہ اس کا بار بار تذکرہ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ کیا باریکیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے اس وقت بھی بعض لوگ مولانا کے بیانات پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ وہ بھی ایک نہج کا اور ایک سوچ کا فرق ہے، بہرحال وہ اس وقت قابل ذکر نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مولانا تبلیغ کے نہج پر چلتے رہے، لیکن پھر اس کے بعد بعض وجوہات کی بنا پر یا بعض لوگوں کے اثر میں آنے کی وجہ سے، یا جس طرح بعض لوگوں نے تحریر میں لکھا کہ بعض نادیدہ طاقتوں کے زیر اثر مولانا نے اپنے نہج کو، تبلیغ کے نہج کو چھوڑ دیا۔ تبلیغ کا نہج کیا ہے؟ آپ غور کیجئے گا کہ ہم نے اپنی ساری زندگی میں یہ دیکھا کہ جو لوگ معروف تبلیغ کے کام کرنے والے ہیں وہ الیکشن میں کسی بھی ایک پارٹی کا حصہ نہیں بنتے۔ نہ بننے کی یہ وجہ نہیں کہ ان کے نزدیک ووٹ ڈالنے کی اہمیت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یوں بھی اس کو اچھالا کہ تبلیغ والے ووٹ ڈالنے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، نہ، یہ بات نہیں ہے۔ وہ ووٹ ڈالنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، وہ جمہوریت کے قائل ہیں، وہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون کی پاسداری دوسروں سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس کام کو لے کے چل رہے ہیں وہ اس کا متحمل نہیں ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کی تائید کر کے دوسری کی تردید کریں۔ اس لیے کہ تبلیغ کے کام کرنے والے نے یعنی دعوت والے نے سب کے پاس یکساں طور پر جانا ہے۔ جب تک وہ سب کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا تو اپنی دعوت کی بات کو نہیں لے کے جا سکتا۔ اس لیے ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا اور آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ تبلیغ میں نمایاں مقام کے حامل ہیں وہ الیکشن میں کبھی بھی حصہ نہیں لیتے، وہ کسی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ہمدردی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، نہیں، انسان ہیں، وہ اس معاشرے کا ایک فرد ہیں، ان کے دل میں کسی نہ کسی پارٹی کے لیے نرم گوشہ اور کسی نہ کسی پارٹی کے لیے گرم گوشہ موجود رہتا ہے، لیکن وہ اس کا تذکرہ اپنی نجی مجلس میں تو کرتے ہوں گے، عمومی طور پر نہیں کرتے۔ لیکن مولانا اس نہج سے ہٹے۔ یہ مولانا نے یوں کہیے کہ اپنے آپ کو خود تبلیغ سے الگ کر لیا، اس لیے کہ تبلیغ کا نہج یہ ہے کہ آپ سب کو دیکھیں۔ مولانا ابتدا میں سب کو لے کے چلتے رہے، مولانا ساری سیاسی جماعتوں کے بڑوں کے پاس اور ان کے لیڈران کے پاس اور ان کے گھروں تک مولانا کی آمد و رفت رہی ہے، اور ساری چیزیں یہ آن دا ریکارڈ ہیں، کوئی ایسی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں۔ اس وقت تک کبھی بھی مولانا پہ یہ بات نہیں آئی کہ مولانا کسی ایک پارٹی کے ساتھ ہیں، مولانا سب کے پاس جاتے رہے۔
لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے مولانا نے ایک مخصوص پارٹی کی طرفداری واشگاف الفاظ میں شروع کر دی، اور پھر شومی قسمت یہ ہے کہ اس پارٹی کی مقبولیت بے دین لوگوں کے ہاں دینداروں کے مقابلے میں زیادہ تھی، جس کی وجہ سے مولانا یوں سمجھیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ایک سائڈ پہ کر لیا اور ایک پارٹی، سیاسی پارٹی کے حامی بن گئے، اور اس کی تعریف و توصیف اور اس کی بات مولانا نے واضح طور پر جگہ برملا کرنا شروع کر دی۔ یہ چیز تبلیغ کے ممبر کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور یہ عقلی بات بھی ہے بھائی، یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ یہ تبلیغ کا نہج ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر مولانا ممبر پر بیٹھے ہوں اور جس پارٹی کے خلاف ہیں اس پارٹی کے چند لوگ کھڑے ہو جائیں اور مولانا کے خلاف وہاں پہ کوئی بدتمیزی کی کیفیت پیدا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تبلیغ تو چھوڑیے، مولانا کی ذات کا ہی کہہ لیں کہ وہ کیا دھرا سارا برابر ہو جائے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اب انہیں ممبر پر نہ لایا جائے، اس لیے کہ وہ سیاسی طور پر ایک الگ راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ سیاست کا میدان ایک الگ میدان ہے، دعوت کا میدان ایک الگ میدان ہے۔ جو سیاست کے میدان کے شاہ سوار ہیں وہ دعوت کے میدان کے شاہ سوار نہیں بن سکتے، اور جو دعوت کے میدان کے شاہ سوار ہیں وہ سیاست کے میدان کی طرف منہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو اس وقت کیفیت چل رہی ہے، مولانا کے متعلق اس وقت جو کیفیت ہے، یعنی ان کو یہ بات مشورے میں طے ہے کہ مولانا کو ممبر پر بیان نہ دیا جائے، لیکن یہ طے ہونے کا سبب مولانا کا اپنا ذاتی وہ رجحان ہے ایک سیاسی پارٹی کی طرف جسے وہ برملا ذکر کرتے ہیں۔ یہ تبلیغ کے نظریات کے لیے یا تبلیغ کے منہج کے لیے چیز قابل قبول نہیں ہے، اور معاف کیجیے گا اس طرح مولانا کی ذات سے نہیں ہے۔ جتنے بھی تبلیغ کے اکابر ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی فرد واحد کسی ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ برملا شامل ہو جائے اور دوسروں کی وہ تنقیص یا تردید کرنے لگ جائے تو وہ بھی ممبر کے قابل نہیں رہے گا، ممبر اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مولانا کو مانسرہ میں بیان نہیں دیا گیا، اور یا یہ کہ بیان کرنے نہیں دیا گیا۔ پہلے بیان نہیں دیا گیا اور لیکن پھر بعد میں کرنے بھی نہیں دیا گیا، تو اس کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ اصل میں یہ عوامل ہیں۔ اور اگلی بات میں عرض کروں کہ دیکھیں، تبلیغ کا کام یہ کسی کا ذاتی کام نہیں ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ امت کا کام ہے، اور تبلیغ نے آج تک کبھی بھی کسی بھی موقع پر تبلیغ نے کسی فرد کو آگے نہیں لایا۔ یعنی اچھی طرح یہ بات سب جانتے ہیں کہ تبلیغ میں رائیونڈ کے ممبر پر کون آدمی گفتگو کر رہا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس سے کسی کو کبھی بھی سروکار نہیں رہا۔ اجتماعات میں یہ تو اب چونکہ میڈیا آ گیا ہے اور لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں، لوگوں کو تعارف ہو گیا لوگوں کا، ورنہ ہم نے اپنے بچپن میں جب تک یہ موبائل اور یہ میڈیا نہیں تھا، ہم نے یہ دیکھا کہ اجتماعات میں بیان کرنے والے ہمارے اکابرین کو مجمع میں 90% لوگ نام سے بھی نہیں جانتے کہ بیان کرنے والے کون ہیں۔ بیان سن رہے لیکن اس سے سروکاری نہیں کہ بیان کرنے والے مولانا عمر پالن پوری صاحب ہیں، مولانا احمد لاڈ صاحب ہیں، یا مولانا مفتی زین اللہ عابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کون ہے، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کہ تبلیغ ایک نہج ہے، تبلیغ ایک فکر کا نام ہے، تبلیغ کسی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ تبلیغ شخصیات کو پروموٹ نہیں کرتی، شخصیات کو آگے نہیں لاتی۔ ہاں، مولانا کی ذات سے لوگوں کو جو فائدہ ہوا، اللہ کی قسم یہ انتہائی ناسپاسی ہوگی کہ اگر اس کا اعتراف نہ کیا جائے کہ مولانا کی ذات نے تبلیغ کو بہت فائدہ پہنچایا۔ لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ جس سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے کہ مولانا کو بھی پوری دنیا میں تبلیغ ہی نے متعارف کروایا ہے۔ اگر مولانا تبلیغ کے علاوہ کسی اور سٹیج پہ ہوتے تو شاید اتنا تعارف مولانا کو حاصل نہ ہوتا جو دعوت اور تبلیغ کی ایک بے داغ محنت کی وجہ سے مولانا کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا۔ تو جو کیفیت تبلیغ کی مولانا کی شہرت میں سبب بنی ہے، اکابر یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیفیت تبلیغ کی باقی رہے، نہ یہ کہ تبلیغ بھی کسی ایک سیاسی جماعت کی وہ تائید میں جا کر اپنے آپ کو خراب کر بیٹھے۔ یہ اصل وہ عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے بڑوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ مولانا سٹیج پر نہیں آئیں گے۔ تو یہ بڑوں نے مولانا کو الگ نہیں کیا، مولانا نے خود فکری طور پر ایک سیاسی جماعت کی تعریف میں اور ایک سیاسی جماعت کی برملا
تائید میں آ کر اپنے آپ کو خود تبلیغ کے سٹیج سے دور کیا ہے۔ اس بات کو دونوں میں فرق کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سٹیج پر آنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مولانا سے تبلیغی عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن بات یہ کہ ان کی وابستگی یا ان کی ساری صلاحیتیں وہ تبلیغ کے نہج پر لگ رہی ہیں۔ ہاں، اگلی بات بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں تبلیغ میں کمیاں ہیں، اور میں تبلیغ کو بہت اندر سے جاننے والا آدمی ہوں۔ بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں، وہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ ایک اصول ہے کہ جب مقدار بڑھتی ہے تو معیار گھٹ جاتا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، لیکن ان کمیوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ کسی بھی ادارے یا کسی بھی تحریک کی افادیت کو دیکھنے کے لیے اس کی کمیوں اور اس کی خوبیوں دونوں کو موازنہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی کمیاں زیادہ ہیں یا اس سے ہونے والا فائدہ زیادہ ہے، یا اس کی خامیاں زیادہ ہیں یا اس سے ہونے والا نقصان زیادہ ہے۔ تو میں اللہ کے فضل سے میں آپ حضرات کو بھی اس بات کا شاہد عدل بنا کے یہ بات کہتا ہوں کہ آج بھی تمام تر کمیوں کے باوجود تبلیغ کی محنت سے، جو آج سے برسوں پہلے ایک آدمی کو اپنی صلاحیتیں تبلیغ میں لگانے سے جو فائدہ آج سے برسوں پہلے ہو رہا تھا، وہ آج بھی ہو رہا ہے، وہ آج بھی ہو رہا ہے تمام تر خامیوں کے باوجود۔ ہاں، اللہ پاک کا ایک تکوینی نظام ہے، ہر عروج کو ایک زوال ہے، تو تبلیغ کا کام کب تک چلے گا؟ یہ میرے یا کسی کے کہنے سے نہ رکے گا، نہ مٹے گا، نہ ختم ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کب تک چلے گا۔ بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس واقعے کو ڈھال بنا کے جو تبلیغ کے مخالفین ہیں وہ بھی فائدہ نہ اٹھائیں، وہ یہ غلطی نہ کریں، اور جو کسی ایک خاص سیاسی پارٹی کے مخالفین ہیں وہ تبلیغ کی حمایت کو بہانہ بنا کے وہ بھی فائدہ نہ اٹھائیں۔ تبلیغ کو تبلیغ کے نہج پہ رکھیں۔ مولانا اپنی ذات میں، اپنے مولانا کی دو نسبتیں، ایک تبلیغ کی نسبت تھی جسے مولانا نے منتقل کر دیا سیاسی پارٹی کی طرف، وہ ان کی ذاتی نسبت ہے۔ اپنی ذات میں وہ ہر آدمی کی طرح آزاد ہیں، جس پارٹی کے ساتھ چاہیں وہ شامل ہوں، وہ اس میں قابل ملامت ہرگز نہیں ہے، وہ ان کی اپنی سوچ ہے، اپنا نظریہ ہے، اس میں بالکل آزاد ہیں، لیکن اس کے بعد وہ تبلیغ کے سٹیج میں آنے کی وہ ترتیب میں باقی نہیں رہتے۔ اس لیے یہ ساری کی ساری صورتحال پیش آئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقائق کو سمجھنے کی اور پھر دعوت کے کام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔